اب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ یہاں کے بادشاہ کونراڈ سالس نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی، مگر برنارڈ نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا اور سینٹ کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ان گنت لوگ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے، سوائے یتیموں اور بیواؤں کے کوئی باقی نہ رہا۔ 542 ہجری میں 4 لاکھ فرانسیسی سپاہی شاہ فرانس لوئی ہفتم کی قیادت میں یورپ سے ایشیائے کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کی افواج کو کونیا کے سلجوقی ترکوں نے بری طرح پامال کیا۔ موسم کی سختیوں نے بھی انہیں تباہ کیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی صرف 1/4 رہ گئی تھی۔ ادھر شاہ جرمنی کونراڈ سالس قسطنطنیہ سے بحری راستے اختیار کر کے شام کے ساحل شہر عقا پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں آ کر اکٹھے ہوئے اور راستے کے مصائب پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ شاہان یورپ نے شاہ یروشلم بالڈون ثانی کے ساتھ مشورہ کر کے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق کے امراء کا نصرانیوں سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی تھی گزشتہ صلیبی حملوں سے خاصی شکستہ ہو رہی تھی، تاہم شہر کے باغوں کی گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سالاروں میں نجم الدین ایوب بھی شامل تھا، جس نے نہایت پامردی سے شہر کا دفاع کیا۔ امرائے شہر نے بڑی تدبر کا مظاہرہ کیا۔ دمشق کے نائب حاکم معین الدین انس نے مدد کے لیے سیف الدین غازی کو بلوا لیا، جو حلب سے نور الدین زنگی کو ساتھ لیتا ہوا حمص پہنچا اور صلیبی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران امرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے کچھ ایسے سٹ پٹائے کہ ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ دمشق سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے بامصداق اسکلان کا محاصرہ کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی، مگر آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جانا پڑا۔ مچارڈ لکھتا ہے، اس محاصرے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ایوب جو خاندان ایوبیہ کا سردار تھا دمشق کی افواج کا سالار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا صلاح الدین بھی تھا، جو ایک دن نصرانیوں پر اس طرح غالب آنے والا تھا کہ یروشلم کا مالک ہو جائے۔ صلیبی جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بھی نور الدین زنگی کی یلغار رکنے میں نہ آئی۔ محرم 545 ہجری میں اس نے حلب کے شمال میں کاؤنٹ جوسلین کے دوسرے اہم قلعے عزاز کو بھی فتح کر لیا۔ اس مہم میں جوسلین
خود بھی گرفتار ہوا اور 9 سال قید میں رہنے کے بعد جیل ہی میں مرا۔ یہ جوسلین تھا جس نے نور الدین کے ایک امیر کو گرفتار کر کے اس کی زرہ کونیا سلجوکی بادشاہ مسعود بن کلج ارسلان کو بھیج کر کہا تھا، عنقریب نور الدین کو بھی گرفتار کر کے دکھاؤں گا۔ نور الدین نے اس کا عملی جواب دے دیا تھا۔ نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف ابھی 14 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے دمشق پر اقوام یورپ کی اس یلغار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور محاصرے کی سختیاں برداشت کی تھی۔ دمشق جو کہ عالم اسلام کے قدیم علمی مراکز میں سے ایک تھا، بلا شبہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین مقام تھا۔ صلاح الدین نے یہاں اپنا لڑکپن کس طرح گزارا، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ در حقیقت اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عام سا سپاہی زادہ آگے چل کر کتنا بڑا انسان ثابت ہوگا۔ بہر صورت یہ بات یقینی ہے کہ صلاح الدین نے یہ دن فقط کھیلنے کودنے میں نہیں گزارے۔ اس کی جوانی میں ظاہر ہونے والے حیران کن کمالات اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ علم دوست انسان تھا، مروجہ علم و فنون اور شعر ادب کا اچھا ذوق رکھتا تھا۔ قرآن مجید سے اسے خاص شغف تھا۔ اسے تفسیر و حدیث کی کتابوں اور اسلامی تاریخ کے اوراق کھنگالنے کا بھی شوق تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی حربی تربیت بے مثال تھی۔ یقین اسے اپنے وقت کی چیدہ استاد ملے تھے، یقیناً اسے اپنے وقت کے چیدہ استاد ملے تھے جنہوں نے ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکے کو بہت کم وقت میں کامل سپاہی کے روپ میں ڈھال دیا۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اس میں اسلامی غیرت و حمیت کا وہ مادہ پختہ ہو چکا تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ اسے بعد میں زہد و تقوی میں جو مقام حاصل ہوا تھا، اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے دمشق کے اولیاء، صوفیاء اور مشائخ کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ یہ وہ اوصاف تھے جو صلاح الدین کو 20 برس بعد اسلامی تاریخ کا مایہ ناز جرنیل، مثالی حکمران اور بے نظیر فاتح بنانے میں معاون ثابت ہوئے۔ دوسری صلیبی جنگ کے چند سالوں بعد تک نجم الدین ایوب اپنی بہترین کارکردگی کے باعث دمشق کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا، جبکہ اس کا بھائی شیر کو نور الدین زنگی کی فوج میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کے ادھورے کام کی تکمیل میں معروف تھا۔ اس نے کئی بڑے دشمنوں کی سرکوبی کی تھی اور کئی محاذوں پر نصرانیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا، مگر باپ کی ایک ادھوری مہم کو وہ اب تک پورا نہیں کر پایا تھا۔ یہ دمشق پر قبضے کا خواب تھا جسے پورا کیے بغیر القدس کی بازیابی تقریباً ناممکن تھی۔ موصل میں نور الدین زنگی کا بھائی سیف الدین غازی 544 ہجری میں وفات پا گیا اور اس کی جگہ قطب الدین مودود برسر اقتدار تھا۔ نور الدین اور مودود میں کچھ دنوں تک سیاسی چپکلش چلی تھی، مگر اب دونوں کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے، لہذا
نور الدین کو دمشق پر قبضے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا بہترین سالار شیر کوہ، جسے اس نے حمص اور رہباہ جیسے علاقے بطور جاگیر بخش دیے تھے، دمشق کو آسانی سے فتح کر سکتا تھا، کیونکہ دمشق کا سالار اس کا بڑا بھائی نجم الدین تھا۔